السلام علیکم N82 کے پے ممبران کو ہمارا سلام۔ ہماری وی لاگ سیریز کا 21واں وی لاگ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کا ہمارا وی لاگ کسی علاقائی یا قومی سیاست کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے کیس کے اوپر ہے جس نے آج کل پوری پاکستان کے میڈیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس میں نیب نے عمران خان کو گزشتہ دنوں گرفتار بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس وی لاگ میں ہم آپ کو اس کیس کی تفصیلات اور اس سے جڑے ہوئے کرداروں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں 2014 میں جانا پڑے گا، جب بیریہ ٹاؤن کراچی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ پروجیکٹ 46,000 ایکڑ کے اوپر محیط تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ملی ڈسٹرکٹ کے اندر کئی رولز اور ریگولیشن کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ زمین بیریہ ٹاؤن کو الاٹ کی۔ جس قانون کے تحت یہ 46,000 ایکڑ بیریہ ٹاؤن کو دیے گئے، اس قانون میں لکھا تھا کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی تو بن سکتی ہے، لیکن غریبوں کی اور لو کاسٹ ہاؤسنگ ہوگی، مگر یہاں بیریہ ٹاؤن بنی جو کہ اشرافیہ کے لیے تھی۔ یہ 46,000 ایکڑ حاصل کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ایک گرینڈ آپریشن کیا اور وہاں بسنے والے تمام لوگوں کو وہاں سے اکھاڑ باہر پھینکا۔ اب یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے تمام قانون کو بالاتر رکھ کے اتنی نوازشات کیوں کی بیریہ ٹاؤن کے اوپر؟ اب چونکہ یہ تمام قانونوں کو بالاتر رکھ کے کیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل چلی گئی۔ پہلے تو سپریم کورٹ نے اس تمام اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر بیریہ ٹاؤن کے اوپر پابندی لگا دی، مگر چونکہ یہ پاکستان ہے تو ایک ریویو بینچ بنا، اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ اب یہ بیریہ ٹاؤن بن چکا ہے تو اس پہ ہم پابندی تو ہٹا لیتے ہیں، لیکن 460 ارب روپے کا جرمانہ بیریہ ٹاؤن کو کیا گیا، جو کہ اس کو کہا گیا کہ آپ قسطوں میں ادا کریں۔ قسطوں کی رعایت دینے کے باوجود بیریہ ٹاؤن نے جرمانے کی کوئی رقم کافی عرصہ ادا نہیں کی۔ 2016 تک تو بات بیریہ ٹاؤن، پیپلز پارٹی اور سپریم کورٹ کے درمیان تھی، لیکن 2016 میں اس معاملے میں حسین نواز کی انٹری ہوئی۔ اگر آپ سب کو یاد ہو کہ 2016 میں ایک پاناما لیک ہوئی تھی، جس میں شریف فیملی کی جائیدادوں کی تفصیلات لیک ہو گئی تھیں۔ پاناما لیک سے کچھ عرصے پہلے کیونکہ شریف فیملی کو اور باقی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پاناما لیکس آ رہی ہیں، تو حسین نواز نے لندن کی ایک پراپرٹی کو اپنے نام سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس پراپرٹی کو بیچنا چاہا۔ اب اس وقت اس کا کوئی خریدار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ملک ریاض سے رابطہ کیا، اور ملک ریاض نے اس وقت جو پراپرٹی مارکیٹ ویلیو 30 ملین پاؤنڈ تھی، اس کو 50 ملین پاؤنڈ میں حسین نواز سے خرید لیا۔ اس کے بعد اس کیس میں انٹری ہوئی NCA کی، جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے اور برطانیہ کا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ میں آئے ہوئے کالے دھن یا منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ آیا اس کو ٹریس کرے اور اس کو واپس اس ملک کو دے جہاں سے وہ پیسہ لایا گیا ہے۔ 2019 میں اس ایجنسی نے ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ ضبط کر لیا، کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوا تھا کہ وہ پیسہ ناجائز طریقے سے پاکستان سے انگلینڈ لایا گیا تھا۔ ضبط کرنے کے بعد اگلا قدم یہ تھا کہ یہ پیسہ پاکستانی گورنمنٹ کو واپس کیا جائے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، تو یہاں اس کیس کا ایک اور کردار ہمارے سامنے آیا، اور وہ تھا شہزاد اکبر۔ شہزاد اکبر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت PTI اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین تھے کرپشن کے اوپر۔ شہزاد اکبر صاحب کا کافی قریبی تعلق تھا ملک ریاض کے ساتھ، اسی لیے شہزاد اکبر صاحب نے شروع میں بھرپور کوشش کی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کو واپس کیے جا سکیں، لیکن جب NCA نے انکار کر دیا تو پھر ایک نیا پلان بنایا گیا۔ اس وقت تک بیریہ ٹاؤن نے جو جرمانہ سپریم کورٹ نے اس پر کیا تھا، اس کے سلسلے میں کوئی پیمنٹ ادا نہیں کی تھی، اور اس کے اوپر پریشر بڑھ رہا تھا کہ وہ پیمنٹ ادا کرے۔ شہزاد اکبر نے پھر بیریہ ٹاؤن کی مدد کرتے ہوئے یہ ایک پلان بنایا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، اور جو NCA نے اس لیے پکڑی تھی کیونکہ وہ کالا دھن تھا اور وہ واپس پاکستانی عوام کو جانا چاہیے تھا، اس کو شہزاد اکبر نے پاکستانی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے سپریم کورٹ کے اس فنڈ میں جمع کرا دیا، جس کے ذریعے بیریہ ٹاؤن نے اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا۔ اس اقدام سے پاکستانی عوام کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے شہزاد اکبر کو کابینہ کی منظوری چاہیے تھی، اور یہاں انٹری ہوتی ہے اس کیس میں عمران خان کی۔ پھر ایک دن شہزاد اکبر نے کابینہ کی میٹنگ کے دوران
بغیر بتائے یہ ایک سیل بند لفافہ کابینہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا گیا کہ یہ ایگریمنٹ NCA اور پاکستانی گورنمنٹ کا ہو گیا ہے اور کابینہ اس کو بغیر پڑھے اپروو کر دے۔ اس وقت کابینہ کے کئی ارکان نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے، لیکن عمران خان کیونکہ کابینہ کے سربراہ تھے، انہوں نے ان سب کو خاموش کرا کے اور اس بات کی منظوری کابینہ سے لے لی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کو اس ڈیل کا پتہ تھا، اور اگر پتہ تھا تو انہوں نے اس ڈیل کو کیسے آگے اپروو کرنے دیا، اور اگر نہیں پتہ تھا تو انہوں نے وہ اس لفافہ کیوں نہیں کھولا اور اس میں چیک کیوں نہیں کیا کہ کیا معاہدہ طے ہوا ہے۔ اب جب کہ شہزاد اکبر کی اسکیم کو اپروول کابینہ سے بھی مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک القادری ٹرسٹ بنایا گیا اور بیریئر ٹاؤن نے 458 کنال زمین اس ٹرسٹ کو الاٹ کر دی۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ القادری ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کے اندر عمران خان اور ان کی اہلیہ کا نام بھی آتا تھا۔ اب لوگوں میں ایک گہرے شک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ کیا یہ ٹرسٹ کو زمین جو الاٹ کی گئی ہے بیری ٹاؤن کی طرف سے، کیا یہ انعام ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ بیری ٹاؤن کو دیا ہے۔ اس کے بعد جب پچھلے سال نئی گورنمنٹ آئی تو اس نے نیب کے تھرو یہ کیس کھلوایا جس کا نام القادری ٹرسٹ کیس رکھا گیا، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی کیا یہ جائز تھی، قانونی تھی یا غیر قانونی تھی۔ اگر اس کیس کے ماضی کو دیکھا جائے تو یہ کیس نیب نے قانونی طور پہ ایک مضبوط کیس بنایا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اس کیس کے اندر ایک کردار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ جو اس کیس کے باقی اہم کردار ہیں جن میں ملک ریاض، شہزاد اکبر، حسین نواز، آصف علی زرداری، ان سب کو اس کیس میں بلانے تک کی تکلیف نہیں کی گئی۔ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ضرور چاہیے اور پاکستانی عوام کے 190 ملین پاؤنڈ بھی واپس لینے چاہیے، لیکن یہ سب صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ باقی تمام کرداروں کو بھی احتساب کے شکنجے میں لایا جائے۔ پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے کہ اس نے کس قانون کے تحت 46,000 ایکڑ زمین بیری ٹاؤن کو دی۔ سپریم کورٹ سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے جب ایک چیز کو جرم قرار دے دیا تو پھر دوبارہ ریویو کر کے اس پہ جرمانہ کیوں ڈالا، کیا یہ رعایت باقیوں کو بھی کبھی ملی ہے۔ حسین نواز سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنی لندن کی پراپرٹی کیوں بیچی، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے 50 ملین پاؤنڈ ان کی پراپرٹی کے ہی ہیں۔ نیب شہزاد اکبر سے بھی پوچھے کہ انہوں نے کس حیثیت سے یہ ڈیل کرائی اور پاکستانی عوام کا 190 ملین پاؤنڈ بیری ٹاؤن کو واپس کیا۔ عمران خان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو انہوں نے اس ڈیل کی منظوری کیوں دی، اس کے باوجود کہ کابینہ کے کچھ لوگ اس کے خلاف تھے۔ کیا ایک 458 کنال کی یونیورسٹی پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ کے برابر ہے؟ آخر میں نیب ملک ریاض کو بھی بلائے اور ان سے بھی پوچھے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کس طرح برطانیہ بھجوائے، اور جو جرمانہ سپریم کورٹ نے ان پہ کیا تھا کیا انہوں نے اس کا پورا ادائیگی کر دی ہے۔ مگر کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ اس کو سیاسی کیس بنایا جائے گا اور صرف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے گی، نہ ہی ملک ریاض کو بلایا جائے گا اور نہ ہی باقی کرداروں کو بلایا جائے گا، کیونکہ ملک ریاض کو بلانا دور کی بات ان کا نام لینا بھی گناہ ہے پاکستان میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔